من آمن باللہ، جو حقیقتاً ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ. یہ انہ کی خبر آ گئی، وہ پہلے موصول ماصلہ انہ کا اسم تھا. جو ایمان لے آیا حقیقتاً اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ اور عمل کیے اس نے نیک. زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں بنتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں یا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم کی امت ہیں. زبانی دعوے کرنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ جو حقیقتاً ایمان لے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ کی ذات کو مانا، صفات کو مانا، قیامت کو مانا، عمل کیے نیک. اب فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، یہ ثمرہ تکمیل ہے. تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا. ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پروردگار کے ہاں، اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے. اب 5 انواع عرض کی تھی، پہلی نو ختم ہو چکی ہے. پہلی نو کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا. تمہارے باپ دادا پر 8 انعام کیے اور 2 نعمتیں. انہوں نے جب نعمتیں مانی، شکر ادا کیا، میں اللہ نے انعام کیے. اور جب انہوں نے اللہ کریم کے احکام کی نافرمانی کی تو میں اللہ نے 2 ان پر عذاب نازل کیے. تم مان لو، میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ، مسئلہ توحید مان لو، باپ دادا کی طرح تم پر انعام کروں گا. اور اگر نہ مانا ویسے عذاب دوں گا جیسے باپ دادا کو عذاب دیے. 1 نو مکمل ہو گئی. اب وَإِذْ أَخَذْنَا، اس کے سامنے لکھے 9 ثانی، ثانی لکھیں 2 لکھیں، آپ کی مرضی. موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستیں ہیں. اب یہ 3 خباستیں بیان ہوں گی تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کے نیچے لکھ لیں خباست نمبر 1. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا، وعدہ لیا تھا اللہ کریم نے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے تورات پر عمل کرنا ہے. لیکن آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ تورات ہے میں نے دی ہے، عمل کرو. کہ نہیں جی ہم سے عمل نہیں ہوتا. تو طور پہاڑ ان پر بلند کر کے منوایا گیا. مانتے ہو کہ نہیں؟ سجدے میں گر پڑے، مانتے جی مانتے یہ تو گرتا ہے بھائی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس کے اوپر لفظ لکھنے قُلْنَا، ہم نے کہا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس کے نیچے لفظ تشریح میثاق، کون سا وعدہ ہم نے لیا تھا؟ تشریح میثاق، یہ وعدہ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو تم اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے. بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کتاب پکڑو. یہ کتاب پڑھی ہے اس کو پکڑ لو نا. نیچے لکھو یعنی عمل کرو. یعنی سامنے ایک لفظ لکھ لیں. خُذ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو. خُذُوا، خُذ اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کا کوئی جسم ہو. اب جتنے یہ احکامات اور اعمال تھے ان کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا، ان کو پکڑو تو مراد ہے عمل کرنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو تم ما پر لکھے احکام، ان احکام کو فیہ جو اس میں ہے کتاب کے اندر. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. تتقون پر عذاب الہی، عذاب الہی سے تم بچ جاؤ. وَاذْكُرُوا کے نیچے بھی ایک لفظ لکھوانا ہے. وَاذْكُرُوا یاد کرو، نیچے لکھیں بالتعلیم والتعلم. بالتعلیم والتعلم، خود بھی سیکھو اللہ کی کتاب، دوسروں کو بھی سکھاؤ، یاد رہیں گے تمہیں احکام. لیکن ثم تولیتم من بعد ذلک، سبحان اللہ، پھر منہ موڑ لیا تم نے اس کے بعد، تم نے عمل کرنے سے انکار کر دیا.
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ مانع عذاب، نیچے عنوان فلولا مانع عذاب۔ اب ورنہ یہ جو میں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ پر خباثت نمبر 1 لکھوائی ہے، آگے اس کے 2-3 لفظ اور بھی لکھنے، یعنی تولی عن الاحکام، یعنی تولی عن الاحکام، انہوں نے احکام سے منہ موڑا، پہلی خباثت تھی۔ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کریم کا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، اللہ نے تم کو مہلت دے دی، اللہ نے فضل کیا، یہ اس کی رحمت تھی، عذاب جلدی نہیں آیا۔ اب اس کے اوپر مولانا اللہ لکھیں لعذب جزا مقدر، جلدی کریں، لولا کی جزا مقدر ہے، لعذب جزا مقدر، اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لعذب، فوراً اللہ عذاب دے دیتا، لکنتم من الخاسرین، یہ تولی کا ثمرہ ہے، جب تم نے منہ موڑ لیا، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین کے نیچے فوراً، یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی، فوراً اللہ نے تمہیں نہیں پکڑا، ورنہ فوراً تباہ و برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تحقیق تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی تھی تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن کے معاملے میں۔ مچھلیوں والا قصہ آپ کو یاد ہوگا، سورۃ الاعراف والا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس کہا ہم نے وہاں سے ان کے ہو جاؤ تم بندر ذلیل، قِرَدَةً بندر، خَاسِئِينَ ذلیل بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس بنایا ہم نے ہاں اس قصے کو، ہاں پر قصہ لکھیں، بنایا ہم نے اس قصے کو، نقالاً عبرت، لما بین یدیہا، وہاں سے ان کے جو اس کے آگے تھے، وما خلفا جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت تھی للمتقین، بچنے والوں کے لیے، ان کو فائدہ ہوا للمتقین۔ اب مولانا جعلناہا نقالاً، نقالاً کا جملہ گناہگاروں کے لیے عبرت، نیکوں کے لیے موعظت، اس قصے کو ہم نے بنایا گناہگاروں کے لیے عبرت، نیکوں کے لیے موعظت۔ اب میں آپ کو بین یدیہا اور خلفہا کا فرق لکھوا دوں، سامنے لکھیں جی، بین یدیہا نمبر 1 جو قریب تھے، نمبر 2 موجودہ اس وقت کے، بین یدیہا سے کیا مراد ہے؟ جو قریب تھے، بندر جو بنایا ان نافرمانی کرنے والوں کو، قریب والوں کے لیے عبرت، یا جو اس وقت موجود تھے لوگ ان کے لیے عبرت، کیونکہ سارے تو بندر نہیں بنے تھے نا، جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ بندر بنے تھے۔ اور ما خلفہا کے نیچے لکھیں، نمبر 1 جو بعید تھے، نمبر 2 بعد میں آنے والے، ان کے لیے عبرت بنایا۔ اب میں آپ کو مسخ کے 3 مطلب لکھوا دوں، یہ اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا، کونوا قردۃ۔ نمبر 1 مسخ حقیقی، نمبر 2 مسخ صوری، صورت سے مسخ صوری، نمبر 3 مسخ مانوی۔ مسخ حقیقی کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام سلمہ کے پاس ایک سائل آیا، اس نے اللہ کے نام کا سوال کیا، ان کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا پڑا تھا، انہوں نے اس کو نہیں دیا، بھائی معاف کرو جی، یہ نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں، معاف کرو۔ خیر مولانا جو بڑے ہوتے ہیں نا ان پر امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ جب گھر میں تشریف لائے، ام سلمہ نے وہ گوشت اٹھانا چاہا، بھائی میں آپ کے لیے تیار کروں، وہ پتھر کا بنا ہوا تھا، اس کو کہتے ہیں مسخ
حقیقی گوشت پتھر بن گیا۔ دوسرا ہے مسخ صوری، اب یہ جو بندے تھے مچھلیوں کا شکار کرنے والے، اللہ نے ان کی صورتیں تبدیل کر دی، صورتیں ان کی بندر والی بن گئیں، عقل باقی تھے۔ مسخ صوری کس کو کہتے ہیں؟ شکل تبدیل ہو جائے لیکن عقل باقی رہے، بول نہیں سکتے تھے بندر کی طرح، عقل ان کی موجود تھی۔ نمبر 3 میں نے آپ کو لکھوایا مسخ مانوی۔ مسخ مانوی کہتے ہیں کہ انسان کی جو عادات ہیں وہ بدل جائیں، مثلا سخی ہے کنجوس بن جائے، قناعت ہے اس میں تھوڑی چیز پر صبر کر لینا، قناعت کی جگہ حرص آ جائے، بندہ عقل مند ہے اس کی جگہ بے وقوف بن جائے، اس کو کہتے ہیں مسخ مانوی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ خباست نمبر 2، خباست نمبر 2 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کو کہتے ہیں تعمق۔ کیا کہتے ہیں؟ سامنے لکھ لے، تعمق، عمل نہ کرنا اور وجوہات پوچھنا۔ یہ دوسری خباست گزر چکی ہے، وہ لکھ لیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اس پر خباست نمبر 2 لکھیں۔ یہ خباست نمبر 3 ہے، خباست نمبر 2 لکھیں، ہیلا بازی، وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا اختیار کیا تھا۔ اور تیسری خباست آ گئی تعمق۔ تعمق کس کو کہتے ہیں؟ عمل نہ کرنا اور وجوہات پوچھنا، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو، یقیناً اللہ کریم تمہیں حکم دے رہے ہیں تذبحوا بقرہ، کہ ذبح کرو کوئی گائے۔ بقرہ تن کا معنی یار جو بھی ملتی ہے ذبح کرو۔ اچھا، وہ چونکہ بچڑے کی عبادت کرتے رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے پیچھے سونے کا بچڑا سامری نے بنایا، تو دل میں تو محبت گھسی ہوئی تھی نا، تو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کی مرضی تھی، ہاتھوں سے ذبح کریں گے تو اس گائے کی عظمت دل سے نکل جائے گی۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا بناتا ہے تو ہم کو مذاق، یعنی ہم سے مذاق کر رہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان نکون من الجاہلین، کہ ہوں میں نادان لوگوں میں سے۔ احکام الہی کے معاملے میں تمسخر کرنا یہ تو جہلوں کا کام ہے۔ سامنے عربی میں لفظ لکھواتا ہوں آپ کو، عربی میں، والاستہزاء فی مثل ھذا المواضع، موضع کی جمع مواضع جگہیں، والاستہزاء فی مثل ھذا المواضع جہل، ایسے موقعوں پر استہزاء کرنا یہ تو جہالت ہے، میں تو جہالت سے پاک ہوں۔ کیا جملہ لکھوایا مولانا؟ علماء، والاستہزاء فی مثل ھذا المواضع جہل۔ قالوا ادع لنا، تفتیش نمبر 1، کہنے لگے دعا کر تو ہمارے اپنے پروردگار سے۔ کون سی دعا؟ یبین لنا، مضمون دعا واضح کرے ہمارے لیے، ماہیا، اس کی عمر کتنی ہے، ماہیا ما سنھا، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تمہیں جو کہا گیا کہ کوئی گائے ذبح کرو، نہیں جی نہیں، عمر کتنی ہونی، ہم نے جھوٹے کو گھر تک پہنچانا ہے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جواب نمبر 1، یہ جو تفتیش تھی نا ان کی، کہ کیسی اس کی عمر ہونی چاہیے، اس کا جواب حضرت نے فرمایا، انہو یقول، یقیناً شان یہ ہے اللہ کریم فرما رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کریم فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہو، لا فارض، نہ بالکل بوڑھی، ولا بکر، نہ بالکل چھوٹی، نہ چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، اوان بین ذالک، یہ ما قبل کی تاکید ہے، اوان درمیان ہو، بین ذالک، ان دونوں مذکور سالوں کے درمیان، یہ جو ہم نے عمریں بیان کی ہیں بوڑھی اور چھوٹی، ان دونوں کے درمیان ہو، اوان درمیان ہو، نصف اوان نصف آدھی ہو،
بین ذالک، یہ جو ہم نے دو مقداریں ذکر کی ہیں بوڑھی اور بچی، ان کے درمیان ہو جوان ہو، فافعلوا بس ضرور کرو ما تؤمرون، جو تم حکم دیے جا رہے ہو، زیادہ تحقیق نہ کرو بھائی، کوئی درمیانی عمر والی گائے لو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا، تفتیش نمبر 2، کہنے لگے جی دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا مضمون دعا، واضح کرے ہمارے لیے مال اور اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے۔ آؤ جی بھئی کوئی کالی پیلی نیلی نہیں، رنگ کو رنگ بتاؤ، ہم نے بھی نہیں چھوڑنا، کوڑے نو گھر تو نہیں پہنچانا ہے۔ قال حضرت نے فرمایا انہو یقول، یقیناً واللہ فرما رہا انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے صفراء زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، فاقع لونھا، گہرا ہو رنگ اس کا، ہلکا پیلا بھی نہ ہو گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، اکھیاں نٹی ونجن ویکھن والاں دیاں۔ یہ تو اپنی بولی میں جملہ آپ کو سنایا، یہ مراد ہے تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو، اتنا خوبصورت پیلا رنگ ہو نا، خوب پیلی ہو۔ قالوا ادع لنا، آؤ جی قالوا ادع لنا، تفتیش نمبر 3، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا مضمون دعا، ما ہیا، وہ کام کون سا کرتی رہی ہو، گائے کا کون سا کام ہے، یہ سب گاں دا کیرا کام ہے، دودھ دیونا ہے، اور کیرا کام ہے، وہ انڈے دے سی، انڈے دینے والی، واہ بھائی واہ، ما ہیا، وہ کام کون سی کرتی رہی ہو، بس ان البقرہ تشابہ علینا، بجا علت اس پر لکھ لیں، علت یقیناً گائے مل جل گئی ہیں ہم پر، بھئی وہ زرد رنگ والی بھی بہت ملتی ہیں اور نوجوان بھی بہت ملتی ہیں، کام بتاؤ، ماہیا کس کام کی ہو، وہ کس کام کی ہو، یعنی کام کون سا کرتی رہی ہو، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یقیناً ہم انشاءاللہ البتہ سیدھا راہ پانے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انشاءاللہ نہ کہتے، قیامت تک یہ بہانے بناتے رہتے ہیں، انشاءاللہ جو کہہ دیا۔ قال، جواب، یہ ان کی تیسری تفتیش کا جواب، حضرت نے فرمایا انہو یقول، یقیناً واللہ فرما رہا ہے، انہا بقرۃ، یقیناً وہ گائے ہونی چاہیے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، ذلول موصوف ہے، تثیر الارض اس کی صفت ہے، جملہ صفت، نہ محنت کرنے والی ہو، تثیر الارض، جو پھاڑے زمین کو، اس کو ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا ہو، ورنہ بقرہ جو ہے نا، بکر اور بقرہ، نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے، خیال کرنا۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ پلاتی رہی ہو کھیتی کو، اس کو کنویں پر بھی استعمال نہ کیا گیا ہو، جیسے جانور کنویں کے آس پاس پھرتے ہیں، پانی نکلتا ہے، زمینوں کو لگتا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، بری ہو عیوب سے، عیبوں سے بری ہو، کسی قسم کا عیب کو، بھئی سینگ ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ لنگڑی ہے، آنکھ سے کانی ہے، نہ، مسلمۃ، عیوب سے پاک ہو، لا شیۃ فیہا، نہ ہو کوئی داغ اس میں۔ سوال دی مجھے میاں صاحب رہی ہے، آپ نے پوری اور صاف بات کی ہے، بالحق کا کیا معنی کیا، پوری اور صاف بات، کہنے لگے اب تو آیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی پوری اور صاف بات لے کر آیا ہے، فصبہ، اچھا اب گئے تو مل گئی، سبق میں نہیں کرتا تم کرو، میں ڈرتا ہوں، میں نہیں کرتا، اس کو میں ذبح کروں، انہوں نے ذبح کیا تو صحیح اس کو، لیکن وما کادوا یفعلون، ڈھڈو راضی کوئی نہ، ہاں جی ڈھڈو راضی کون، دل سے راضی نہیں تھے، نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے، نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے، کرنے کے قریب نہیں تھے، دل ان کا نہیں چاہتا، ڈھڈو راضی کوئی نہ، ان کی طبیعت ذبح کرنے کے لیے نہیں چاہتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کرا، خیر مجبور ہو گئے بیچارے، کی تو یہ گائے کھا نہ جائے ہمیں، یہ پکڑ نہ لے، او قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، بابا پکڑ لے گا، ہم بھی کرا کر رہیں گے۔ ہائے ہائے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس پر میں بحث کروں گا لیکن پہلے معنی کر لو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ خاص مقام ہے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اور جب قتل کر دیا تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، فدارتم فیہا، بس ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے تم، فیہا اس مقتول کے بارے میں۔ یہ ہاں ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، نفس مؤنث سمائی ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، فیہا اس نفس کے بارے میں وہ جو قتل ہوا تھا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ نکالنے والا تھا، یعنی ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اصل میں چچا کو قتل کر دیا تھا بھتیجے نے، چچا کی اولاد نہیں تھی، تھا وہ بڑا مالدار، بھتیجے نے کہا یہ مرتا نہیں، جان چھوڑے آ، مال میں کو ملے آ، کا پتہ نہیں موت نہیں پئی آندی، مرے جان چھٹے، یہ مر جائے جان چھوڑے میری، اس کے مال اس کو قلعے کی دیوار کے قریب لے گئے، آ چچا تجھے سیر کراؤں جی، ٹھیک دریا سندھ پر چلتے ہیں، آپ کو فلاں قلعہ بالا حصار دکھاؤں، ٹھیک ہے جی۔ چچا بیچارہ چل پڑا، ساتھ بھتیجا لے گیا دیوار کے سائے میں، کرچ گردن کاٹ دی۔ اب پتہ نہیں ہے بھائی قاتل کون ہے، ایک کہتا تھا وہ اس بابے کا نا تیرے ساتھ ایک دن جھگڑا ہوا تھا تو نے مارا، کہا نہیں وہ اس کے ساتھ بھی لڑ رہا تھا، اسے ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، قتل چھپ جائے، اللہ کی مرضی تھی میں ظاہر کر کے رہوں گا۔ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو تم اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا ساتھ اس کے کچھ حصے بعض کے، مونا اضربوه، ہو ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے اور ہا ضمیر بھی نفس کی طرف جا رہی ہے۔ اب لفظ کو دیکھیں تو نفس لفظ تو مذکر ہے، لیکن چونکہ مؤنث سمائی ہے دونوں ضمیر اس کی طرف راجع کرنا جائز ہے۔ ہم نے کہا مارو تم اس مقتول کو، بے بعضیا اس کے کچھ حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتی، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ کریم زندوں کو، ویریکم آیاتہ، زندہ کرے گا اللہ کریم زندوں کو، آپ سو گئے مردوں کو۔ نیچے لکھ لیں قیامت میں، یہ جملہ معترضہ ہے برائے ثبوت قیامت، جو اللہ اس مردے کو زندہ کر سکتا ہے تمہیں قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ کریم دکھاتا رہتا ہے تم کو قدرت کے نمونے، آیاتہ نظائر قدرت کے نمونے، لعلکم حکمت تاکہ تم تعقلون سمجھو، ایک نظیر سے دوسری نظیر کو سمجھو، ایک نمونہ دے کر دوسرا نمونہ سمجھو۔ یہ نمونہ ہے اللہ کریم اگر اس کو زندہ کر سکتا ہے دن قیامت کے مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اب مہربانی کریں آپ مجھ پر، میری طرف دیکھیں، بالکل حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بالکل مختلف ہے، کسی نے بات نہیں کی یہ جو حضرت صاحب کرتے تھے۔ تمام مفسرین کرام کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ قتل کا ہے یہ پہلے پیش آیا اور گائے کے ذبح کرنے کا حکم بعد میں دیا گیا۔ بندہ قتل ہو گیا، مقتول پڑا ہے، اللہ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے ہیلے شروع کر دیے، کیسے ہو، رنگ کیسے ہو، کیا کرتی رہے ہو، عمر کیسی ہو، 40 سال مقتول پڑا رہا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ ہم نے ذبح کرانی ہے، گائے ذبح کرائی گئی، اللہ نے فرمایا اب آیت کو دیکھنا، اضربوہ ہو، مارو تم اس مقتول کو، بے بعضہا اس کے گائے کے کچھ حصے کے ساتھ، گائے کا ٹکڑا اٹھاؤ اور مقتول کو مارو۔ جب گائے کا ٹکڑا اٹھا کر مقتول کو مارا گیا، مقتول زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا پھر مر گیا۔ یہ مفسر بھائی گائے کا واقعہ تو پہلے ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعات میں تقدیم و تاخیر ہے، گائے کا واقعہ بعد میں تھا لیکن ذکر پہلے کر دیا گیا، مقتول کا قصہ پہلے تھا لیکن بیان بعد میں کر دیا گیا۔ اب مولانا ہمارے اشکالات ہیں، میں آپ کو لکھواتا ہوں اشکالات، لیکن پہلے دیکھ لیں۔ اب دیکھیں نا، یہ یہاں سے شروع کریں، یہ آیت نمبر آپ کھولیں 8، اس کے بعد 9 شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، دیکھتے ہیں اس سے شروع ہوا ہے،
ہم نے کھولا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ آیت نمبر 8 کے بعد 9 نہیں ملی، بھائی نجیناکم من آل فرعون۔ یار آیت کا نمبر 8 کے بعد ہے، آیت میرے پاس نمبر مٹے ہوئے ہیں، مل گیا حوالہ جو بھی ہے، مل گیا حوالہ، تو اس سے شروع ہوا۔ آگے دیکھیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے سمندر کو چیرا، یہ اور واقعہ ہے۔ نیچے آ جائیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اس سے شروع ہوا، یہ اور واقعہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اچھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ الگ واقعہ ہے، آئے بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی۔ نیچے آ جائیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، الگ واقعہ ہے، انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں یہاں بھی دیکھو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ، اس سے شروع ہوا، یہ نیا واقعہ ہے۔ جس طرح ہر نیا واقعہ اس سے شروع کیا، یہ واقعہ بھی گائے والا اس سے شروع کیا، اور قتل والا واقعہ بھی اس سے شروع کیا۔ وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، ہر نیا واقعہ اس سے شروع ہوا ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ میں لکھواتا ہوں، حوصلہ کریں، آپ سمجھ لیں۔ نمبر 2، تم مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہو کہ 40 سال مکتوب پڑھا، 40 سال کیسے پڑھا رہا؟ تو 2-3 دن کے بعد جسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیسے پڑھ رہا؟ تیسری بات، یہ بڑی اہم بات ہے، میری طرف دیکھنا بیٹا، وہ گائے کی پوجا کرتے رہے تھے؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کرتے رہے تھے۔ چند دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، وہ سامری نے سونے کا بچڑا بنایا، عبادت شروع کر دی۔ اچھا وہ یاد ہے آپ کو سورۃ اعراف کا قصہ، جب دریا پار ہوا اور 12 رستے بنے، آگے وہ گائے کی شکل کے دربار بنے ہوئے تھے، کہا اجل ایک دربار ہمیں بھی بنا دے گائے کی شکل والا۔ کمال ہے، فرعون گائے کی پوجا کرتا تھا، ان سے گائے کی پوجا کرواتا تھا، ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی، اس لیے تو کہا تھا جی ہمیں بھی یہ گائے والا دربار بنا دے۔ بچڑا بنایا، سامری نے گائے کی پوجا میں لگ گئے، بچڑا حالانکہ سونے کا تھا، وہ زندہ مردہ گائے تو نہیں تھی۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں اگر مردہ گائے کا ٹکڑا مار کر مقتول کو زندہ کیا جاتا تو ان کے دلوں میں تو گائے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ بھائی جب مردہ گائے میں یہ تاثیر ہے تو زندہ گائے میں کیا ہوگی؟ یہ تو الٹا زیادہ شرک میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ اور دیکھیں آیت میں ہے کذالک یحیی اللہ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اللہ گائے کے ٹکڑے مار کر زندہ کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ واقعہ الگ ہے، وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے۔ اس واقعے کا اس گائے والے واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اللہ اور خرابی بیان کر رہا ہے، یہ اور خرابی بیان کر رہا ہے۔ بندہ مار کر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، قتل چھپانا چاہتے تھے، وہ واقعہ الگ ہے۔ اب مفسرین نے سوال کیا، سوال انہوں نے تو نہیں کیا، وہ تو پہلے گزرے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فَقُلْ نظر بو ہو، مفسرین نے کہا کہ مارو تم اس مقتول کو، آیت کو دیکھیں، مارو تم ہو اس مقتول کو بے باز ہاں، گائے کے ٹکڑے کے ساتھ۔ ہاں ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے، ہاں ضمیر مونس کیوں ہے؟ گائے کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سے فرماتے ہیں اللہ کے بندو، ہاں ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے، نفس مونس سمائی ہے، اس لیے اس کی طرف ہاں ضمیر کا لے جانا جائز ہے۔ تو اب لفظ کو دیکھا تو مذکر ضمیر اس کی طرف راجع کی، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ ہو، مؤنث سمائی ہونے کو دیکھا تو ہا ضمیر اس کی طرف راجع کی۔ معنی کیا ہوگا؟ مارو تم اس مقتول کو اس مقتول کے کچھ حصے کے ساتھ۔ یہ سامنے پڑا ہے مقتول، اس کے ہاتھ آپس میں ٹکرا دو، اس کا ہاتھ پکڑ کر جسم کے ساتھ لگا دو، پاؤں اس کے پڑے ہیں مقتول کے، ایک پاؤں دوسرے کے ساتھ ملا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، جب اس مقتول کے کچھ حصے کو آپس میں ٹکرایا گیا، یہ ہاتھ پکڑ کر ایسے ملایا نا، پاؤں ایسے آپس میں ملائے، ہاتھ کو پکڑ کر ران کے ساتھ ملایا، اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا اور مر گیا۔ بس اب لکھیں مولانا، نمبر 1 واقعہ اس سے شروع کیا، اس والی بات سمجھ آ گئی تھی، نیا واقعہ۔ نمبر 2 40 سال کا وقفہ، یہ مفسرین کہتے ہیں 40 سال کا وقفہ، حضرت نہیں کہتے۔ وہ تو قتل ہوا پتہ نہیں چلتا تھا، اللہ نے وحی کی میرے پیغمبر اور اس کے جسم کو ٹکراؤ۔ ہمارا سوال ہے کہ 40 سال کیسے پڑا رہا؟ تم خود کہتے ہو
نمبر 3، گائے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4، کذالک اسی طرح زندہ، اسی طرح کیسے؟ گائے کے ٹکڑے مار کر زندہ کرے گا؟ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے دلائل آپ کو لکھوا دیے؟ 4 دلائل۔ حضرت صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ گائے کا واقعہ الگ ہے، گائے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا ان کے دل سے گائے کی عظمت نکل جائے، اور یہ واقعہ الگ ہے بالکل۔ اب جو پوائنٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میری طرف دیکھیں۔ میاں صاحب کے پہ کریں دیو جی، اچھا ٹھیک، تو ویسے تم خیریت سے ہو نا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا، ہاؤ آر یو؟ ٹھیک ہو تم؟ اچھا، کیف حال ہو؟ یہ کیا کر یہ ہم کشف قبور، مردے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ مردے سے باتیں کر رہے ہیں، مردہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، قبر پر بیٹھے مراقبہ کر کے یہ مردے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا اگر مردہ بولتا ہوتا تو اللہ یہ کیوں فرماتا کہ اس کے جسم کو ٹکراؤ؟ ٹکرایا گیا تو اس نے زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیا۔ اگر مردے موت کے بعد اس زبان سے بولتے ہوتے، اللہ فرماتا مردہ پڑا ہے، پوچھ لو تیرا قاتل کون ہے، زندہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ مردے موت کے بعد اس زبان سے بولتے؟ وہ آپ کو سورت 8 میں بارے والی آیت یاد ہے؟ کلمہم الموتیٰ پر میں نے لکھوایا تھا، یہ جو حدیث میں ہے مردہ بولتا ہے وہ کالن نہیں حالن ہوتا ہے۔ اب جملہ لکھ لیں، اگر موت کے بعد جلدی کریں مردے اس زبان سے بولتے ہوتے تو مقتول کو زندہ کر کے قاتل کا نام کہلوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور کہڑا مسئلہ میاں صاحب یاد کر کے ویسے میں مردے گلاں کرے لیں سارے نال۔ ماویہ مقام حل تھی ہے کہ نہیں تھیا؟ حماد مردے بولتے ہیں، اب یہ تقریریں کرو گے؟ مولانا بلوچستان کیا تقریر کرو گے؟ بڑی صاحب مردے باتیں کرتے ہیں ہم سے۔ ہاں واہ بھائی واہ، آ جاؤ مولانا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، سبحان اللہ، ثم قست قلوبکم سجر، پھر بھی سخت رہے تمہارے دل۔ قست کا کیا معنی کیا؟ سخت رہے تمہارے دل، من بعد ذلک، اس کے بعد، حالانکہ تقاضا تو یہ تھا اور نرم ہو جاتے۔ اتنا بڑا تم نے معجزہ دیکھا، اتنی اللہ کی قدرت بڑی دیکھی، پھر بھی سخت رہے تمہارے دل۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل مثل پتھروں کے ہیں، او بلکہ، او بمعنی بلکہ اشد و قسوہ، بہت زیادہ مضبوط روئے سختی کے، تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بہت تعلیلیہ نیچے لکھیں، پتھروں سے زیادہ سخت کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، یقیناً بعض پتھروں میں سے بعض پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، البتہ وہ ہیں کہ جاری ہو جاتی ہیں ان سے نہریں۔ کئی پتھر تو ایسے ہیں ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنْهَا، یقیناً بعض ان میں سے، لَمَا يَشَقَّقُ، البتہ وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بس نکلتے ہیں ان پتھروں سے پانی، چلو زیادہ نہ نکلے، تھوڑا تھوڑا نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یقیناً بعض ان میں سے البتہ وہ ہیں جو گرتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کئی پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، اور اللہ کریم نہیں بے غافل، قطعاً غافل، اما تعملون، ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ مونا سامنے 3 پتھروں کی قسمیں آئی ہیں آیت میں، آپ کو حاشیہ لکھوا دو۔ نمبر 1، خوف خدا سے بکثرت رونے والے، یہ یتفجر من الانہار ہو گیا۔ نمبر 2، کم رونے والے، یہ شک کو فیخرج منہ الماء ہو گیا۔
نمبر 3 آنسو جاری نہ ہو دل سے رونے والے. یہ ہو گیا لما یہبط من خشیت اللہ. پتھروں کی 3 قسمیں ہیں، انسانوں کی بھی 3 قسمیں. بکثرت رونے والے، ان کی مثال ہے یتفجر من الانہار والی. جو کم روتے ہیں ان کی مثال ہے یشقق فیخرج منہ الماء والی. اور جو گرتے ہیں ان کی مثال ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہ ہو جاری لیکن دل رو رہا ہو. ایک اور جملہ شیخ پنجپیر کا بھی لکھ لیں. نمبر 1 تمہارے دلوں سے توحید کے چشمے نہیں بہتے، توحید کی نہریں نہیں بہتی، توحید کے چشمے نہیں بہتے. نمبر 2 بیان توحید سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو والا پانی جاری نہیں ہوتا. نمبر 3 تم توحید کی خاطر نہیں گرے. یہ جملہ ہو گیا. اب اور جملہ لکھیں جی، ایک اور آپ کو تحفہ دے دوں. ہر جماعت کو، جماعت کہتے ہیں بے جان چیز، ہر جماعت کو، جماعت لکھ لیں. ہر جماعت کو اللہ نے ایک قسم کا شعور عطا کیا ہے. اسے شعور بسیط کہتے ہیں. اور اسی شعور کی وجہ سے ان جماعات میں خوف و مسرت و محبت و بغض وغیرہ پائے جاتے ہیں. جیسے احد، یہ احد پہاڑ، احد جبل یحبنا و نحبہ الحدیث، آگے بریکٹ میں لکھ لیں. آپ نے فرمایا یہ احد پہاڑ جو ہے نا، احد جبل یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ حدیث میں کیوں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ جماعات میں بھی ایک شعور پایا جاتا ہے جسے شعور بسیط کہتے ہیں. ان میں خوف بھی ہوتا ہے، ان میں محبت بھی ہوتی ہے، ان میں مسرت بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو بھی پہچانتا ہوں. حدیث میں آیا کہ جب میں نبوت سے پہلے گزرتا تھا مجھے سلام کیا کرتے تھے. حدیث میں آیا ہے. آ جاؤ مولانا، یہ مقام بھی حل ہو گیا الحمدللہ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سامنے عنوان لکھیں جی موٹا موٹا، تتمہ نوع ثانی. اب نوع ثانی کو مکمل کر رہے ہیں. 5 جماعتوں کے حالات، جلدی کریں. اس تتمے میں 5 جماعتوں کے حالات بیان ہوں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، کیا امید رکھتے ہو تم ان یؤمنوا لکم کہ تصدیق کریں گے وہ تمہاری مومنوں؟ نہ مومنوں تمہیں کیا توقع ہے؟ کیا تم امید رکھتے ہو کہ تصدیق کریں گے وہ تمہاری؟ وقد کان فریق، جماعت نمبر 1. عنوان تو لکھیں، جماعت نمبر 1. ایک جماعت، ان کا بیان، یہ بڑے سخت دشمن تھے، احبار اور رہبان، بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے پیر. وقت کان فریق، تحقیق، حالانکہ تحقیق ہے ایک جماعت ان میں سے. واؤ کا معنی حال والا کیا. حالانکہ کیا پس تم امید رکھتے ہو مسلمانوں کے تصدیق کریں گے وہ تمہاری؟ حالانکہ تحقیق ہے ایک جماعت ان میں سے سنتے ہیں اللہ کا کلام، کلام اللہ پر لکھے تورات، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر تحریف کرتے ہیں اس کی. ثم استبعاد، یہ ہے عقل
تو یہ بات یار نہیں مانتی، ہونا تو نہیں چاہیے تھا ایسے تحریف کرنا، اور اللہ کی کتاب میں یحرفونہ بلکہ لفظا و معنی، قلم چلائیں لفظاً و معنی تعریف کرتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، استبعاد نمبر 2، یہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھا نہیں ہے، بات اس کے کہ سمجھ بھی چکے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد تعریف۔ وہم یعلمون، استبعاد نمبر 3، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یعلمون کے نیچے غلط کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے ہم غلط کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک جماعت کا بیان ہو گیا مولانا۔ اب قرآن پاک میں لفظی تعریف تو ممکن نہیں، لیکن قرآن میں ملا اور پیر معنوی تعریف کرتے ہیں، معنی میں تبدیلی کرتے ہیں، لفظی نہیں کرتے۔ میں نے سورۃ الکاف میں عرض کیا تھا انما، پکی بات ہے، آنا بشرون، کہتے ہیں ایک آنا یہاں محذوف ہے، آنا میں تو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تم جیسے ہوتے ہیں۔ آؤ جی، یہ تعریف نہیں ہے۔ آپ کو واقعہ سنایا تھا، میں نے درس دیا، موسیٰ علیہ السلام بھاگ پڑے سانپ کو دیکھ کر۔ اگر موسیٰ اپنے اختیار میں ہوتا کہ عالم الغیب ہوتے، سانپ نقصان نہیں دے گا، کیوں بھاگتے؟ موسیٰ صاحب نے سپیکر کھول دیا، کہا جواب سنو، بھاگ پڑے۔ موسیٰ صاحب اس لیے بھاگے تھے، امت کو سبق دینا تھا، جب سانپ کو دیکھو تو بھاگ جایا کرو۔ یہ تعریف نہیں ہے، لفظ میں تو تعریف ہو نہیں سکتی، معنی میں تعریف ہو رہی ہے۔ اب مولوی صاحب نے باز کیا، یہ میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بچھڑا بھون کر لے آئے، ہم نے کہا اگر عالم الغیب ہوتے تو کیوں؟ موسیٰ کہا نہیں، تحریر کی اس نے کہا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پتہ تھا یہ فرشتے کھانا نہیں کھائیں گے، خالی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ، یہ تعریف نہیں ہے۔ آؤ، ایک جماعت یہ ہو گئی۔ دوسری جماعت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جماعت نمبر 2 منافقین، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ قالوا آمنا پر لکھے اعتماد دلانے کے لیے، کیوں کہتے تھے آمنا؟ اعتماد دلانے کے لیے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے بعض ان کے بعض کی طرف، بعضهم اکیلے ہوتے ہیں بعض ان کے، بعضهم کے نیچے لکھے منافقین یہود، جب یہ یہودیوں کے منافق لوگ اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ بَعْضٍ طرف بعض کے، اِلَىٰ بَعْضٍ بعضٍ کے نیچے لکھے احبار و رہبان، اور جب یہ منافق مومنوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، اور جب یہ منافق یہودی اپنے مولوی اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، قالو، وہ کہتے تھے مولوی اور پیر، نا تم مسلمانوں کے پاس گئے تھے، جیا تو مسلمانوں نے تم سے پوچھا تھا کہ اللہ کی کتاب تورات میں ہمارے پیغمبر کی نشانیاں ہیں؟ تم نے کہا تھا ہاں ہیں جی، ہم نے کہا تھا نشانیاں ہیں۔ بے وقوف آدمی ہو تم، بھئی تم نے کیوں مسلمانوں کو بتایا آخری پیغمبر کی نشانیاں ہیں اللہ کی کتاب میں؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور قیامت میں مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ بے ایمان کھڑے ہیں، انہوں نے خود ہمیں کہا تھا دنیا میں پیغمبر کی نشانیاں آخری کی تورات میں موجود تھیں، اوپر سے بے ایمان مومن بنے ہوئے تھے، اندر سے تو یہ بے ایمان کافر تھے، مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے، رب کے ہاں نشانیاں نہ بتایا کرو، یہ باتیں ان کو جا کر نہ ظاہر کیا کرو۔ مولوی اور پیر کہتے تھے، مقام سمجھ آ گیا؟ اب میں معنی کرتا ہوں۔ قالو، تو وہ مولوی اور پیر کہتے تھے اتحدثونہم، کیا آگاہ کرتے ہو تم ان مسلمانوں کو، آگاہ کرتے ہو، کیا آگاہ کرتے ہو تم ان مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، ان کی مفید باتیں، فتح اللہ جو ظاہر کی اللہ نے تم پر تورات میں، واہ بھائی واہ، جو تورات میں اللہ نے باتیں ظاہر کی ہیں تم ان کو آگاہ کرتے ہو، لیحاجوکم، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا غالب آ جائیں گے مسلمان تم پر، بھی ان باتوں کی وجہ سے، اندر ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔
رب کے ہاں تو وہ غالب آ جائیں گے، کہیں گے خود انہوں نے بتایا تھا ہمیں۔ واہ بھائی واہ، افلا تعقلون، کیا بس نہیں سمجھتے ہو اتنی موٹی بات کو؟ فاتح اللہ کا جملہ ایک لکھ لیں، نمبر 1 اظہرہ اللہ۔ فاتح اللہ کا معنی اظہرہ اللہ، اللہ نے ظاہر کی ہیں وہ باتیں۔ دوسرا نمبر 2 غلبہ دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و صداقت والی باتوں سے ان کو غلبہ ملا ہوا ہے۔ آ جاؤ مولانا، 2 باتیں آپ کو لکھوا دی، تم یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ فاتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کی ہیں تم پر، اور دوسرا معنی تم آگاہ کرتے ہو ان کو بما، ان باتوں کے متعلق فاتح اللہ علیکم، اللہ نے غلبہ دیا ہوا ہے تم پر، نبوت اور صداقت والی باتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا ہوا ہے تم پر۔ دونوں معنی کر دیے۔ اولا یعلمون، یہ ان کا رد ہے، فرمایا اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے، ان اللہ یعلم ما یسرون، یقین اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلن، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو بتا سکتا ہے تمہاری سازشیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ جماعت نمبر 3، اس کے اوپر لکھیں عوام یہود۔ عوام یہود جو جاہل تھے، بے وقوف نامراد، ان میں سے ان پڑھ بھی ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں علم رکھتے کتاب کا، نیچے لکھیں تورات، الا امانی، مگر نری آرزویں، 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 بلا سند، دل کو خوش کرنے والی باتیں۔ پیروں فقیروں نے کہا ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہم جانے اور جنت جانے، خالہ جی کا گھر ہے، خالی آرزویں ہیں بس۔ ہم فلاں کے دربار کے شاگرد ہیں، یہ ہم فلاں آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، بس ان پڑھ ہیں تو رات کا علم نہیں رکھتے، خالی آرزویں ہیں، امیدیں پالی ہوئی ہیں جھوٹی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ عوام، ہم کے نیچے عوام تو لکھیں، نہیں وہ عوام یہود، الا یظنون، مگر بے بنیاد خیالات پکا رہے ہیں، بے بنیاد خیالات گمان کر رہے ہیں، بے بنیاد خیالات پکا رہے ہیں، ہم بھی جنت جائیں گے، حضرت نے وعدہ کیا ہوا ہے، واہ بھائی واہ۔ فویل للذین، جماعت نمبر 4، اب جی مولوی آ گئے، او ملا آ گئے جی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، آیا دھیان سے سنیں، ویل 3 بار آ رہا ہے، میں حاشیہ لکھواتا ہوں۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، اچھا بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم یقولون، پھر کہتے عوام کو، ھذا من عند اللہ، یہ تحریف شدہ، ھذا کے نیچے لکھے تعریف شدہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مولانا میں مذاق نہیں کر رہا، ایک حافظ کون ہے آپ میں، جلدی ہاتھ کھڑا کریں، تُسے حافظ ہوئے خدا ہے چھدرو، مولانا مہربانی کرو بات۔ اب حافظ صاحب وہ پڑھ رہا تھا شبینہ، ہاں مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، شبینہ، اب تو رواج سپیکر میں شبینہ پڑھ رہا تھا، ضرب 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 لا، لوگوں نے سمجھا قرآن پڑھ رہا ہے، انا للہ، پڑھ کیا رہا تھا، ضرب 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 لا، اب وہ پڑھ رہا ہے گردان ضرب ضرب، اور لوگ سمجھ رہے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ خدایا یہ تعریف ہے، اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ جی۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہتے ہیں یہ تعریف شدہ کلام اللہ کی طرف سے، کیوں؟ غرض کیا ہے، لیشتروا کے نیچے علت، تاکہ وہ خریدے اس کے بدلے میں مول تھوڑا، پیسے لینے کے لیے تعریف شدہ کلام کو کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے تو نہیں لیتے تھے،
پیسے تو بہت لیتے ہوں گے، اللہ نے تھوڑے کیوں فرمائے؟ اللہ کے کلام کے مقابلے میں جتنے بھی آ جائیں نا پیسے، وہ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، یہ پہلے بین ان کی تفصیل آ گئی، پس بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے۔ مما من تالیلیا، علماء مما من تالیلیا، بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ من کا معنی بوجہ اس کے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت بڑی ان کے لیے مما یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں، جو مال کما رہے ہیں، اس وجہ سے بھی بڑی ہلاکت ہے۔ میں اگلی جماعت کا ذکر کر لوں پھر میں آپ کو لکھواتا ہوں جی۔ فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، جماعت نمبر 5 صاحب زادے، لکھیں جی جماعت نمبر 5 صاحب زادے۔ اور انہوں نے کہا، صاحبزادے کہنے لگے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں پہنچے گی ہم کو جہنم کی آگ، الا ایام معدودہ، مگر چند دن گنے چنے۔ 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے گائے کی پوجا کی تھی، 40 دن کے لیے ہم جائیں گے جہنم میں، جنت ہماری ہے۔ واہ بھائی واہ۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ کریم کے ہاں عہداً، وعدہ، اوپر لکھ لیں مغفرت کا، تم نے کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے بخشنے کا، بھائی اللہ تمہیں بخش دے گا؟ واہ بھائی واہ۔ بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، وعدہ تو نہیں ہے بلکہ کہہ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ او مولانا ویل 3 مرتبہ، نمبر 1 لکھنے والا، نمبر 2 دلیل بنانے والا، نمبر 3 عمل کرنے والا۔ جس نے لکھا اس کے لیے ہلاکت، جس نے اس کو دلیل بنائی اس کے لیے ہلاکت، جس نے اس پر عمل کیا اس کے لیے ہلاکت۔ تینوں کے لیے بد دعا ہے، جلدی کریں، تینوں کے لیے بد دعا ہے۔ بس تباہ ہوا لکھنے والا، تباہ ہوا دلیل بنانے والا، تباہ ہوا عمل کرنے والا۔ نمبر 2 لکھیں، یا زمانے 3 ہیں۔ دنیا، برزخ، قیامت، تینوں میں تباہ۔ نمبر 3 قول لکھے۔ تیسرا لکھنے والا تباہ تھا ماضی میں، یہ 3 تو سمجھ آ گئے نا، دنیا میں تباہ، برزخ میں تباہ، قیامت میں تباہ۔ اب اور انداز، نمبر 3 تباہ تھا لکھنے والا ماضی میں، جب قرآن معلوم نہ تھا۔ نمبر 2 تباہ ہوا جب قرآن کے خلاف لکھا۔ اور تباہ ہوگا مستقبل میں جب اس پر عمل کرے گا۔ یہ تو آپ کو بات لکھوا دی، اب ذرا آیت کو دیکھیں۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، فویل للذین یکفرون کے لیے اس کے نیچے لکھیں شرک و کفر۔ از ابن عباس، از ابن عباس، بہت بڑا گناہ کمایا شرک اور کفر والا۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، ایمان بھی نہ رہا۔ نیچے لکھیں ایمان بھی، شرک اور کفر والا گناہ کمایا، ایمان نہیں رہا، گناہ ہی گناہ ہے۔
فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کرتے رہے نیک، ثمرہ تکمیل اپنے آپ کو کامل کرنا، یہی لوگ ہیں جنتی، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب میں سادہ معنی کرتا ہوں، ذرا بیدار ہوں۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں بلکہ وہ بندہ من کا سبب سے جس نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے۔ جو بندہ گناہ 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 ہی گناہ کرتا رہا، یہی لوگ جہنمی ہیں، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ گناہگار جو ہے نا، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے مسلسل، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا، مخلد فی النار ہوگا۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ دلیل ان کا یہ دلیل ہے، من کسب سیئۃ، جس بندے نے کمایا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، وہ جہنمی ہے، جہنم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اگر جہنم میں گیا بھی صحیح نا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے، ہم نے کہا سیئتن کا یہ معنی ہی نہیں ہے گناہ، سیئتن کا معنی بہت بڑا گناہ۔ کون سا؟ ابن عباس نے معنی کیا شرک و کفر والا، یہ جس نے شرک اور کفر والا گناہ کمایا اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، شرک ہی شرک کرتا رہا، نیکیاں ساری برباد ہو گئیں، یہ بندہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مقام حل ہو گیا مولانا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سامنے لکھے 9 ثالث، موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں، جلدی کریں، موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں، یہ تیسری نو آ گئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے اوپر کے خباست اول، پہلی خباست موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں، اور جب لیا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، یہ تشریح میثاق ہے، کون سا وعدہ لیا؟ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی۔ کیا معنی کیا؟ نہ عبادت، آپ نے معنی نہیں دہرایا، میں آگے چلتا ہوں۔ نہ عبادت، آپ کہیں گے تم تو نہیں والا معنی کر رہے ہو، یہ نہیں کا صیغہ تو نہیں ہے، یہ تو ہے لا تعبدون، سامنے لکھے مولانا۔ خبر بمعنی طلب، جلدی کریں، خبر بمعنی طلب ہے، تو خبر لیکن مراد طلب ہے، کیونکہ امر بصورت خبر زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔ امر ہو خبر کی صورت، جیسے لا تب خبر ہے، لیکن مراد امر ہو، امر خبر کی صورت میں بیان کیا جائے تو تاکید اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بڑے علماء کے لیے جملہ تھا، پتہ نہیں سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ لا تعبدون الا اللہ، سامنے حاشیہ لکھیں جی، انسان کے ذمہ 2 حقوق، میں انتظار نہیں کروں گا، انسان کے ذمہ 2 حقوق، نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ 2 قسم، نمبر 1 اعتقاد، نمبر 2 اعمال۔ پھر اعمال 2 قسم، نمبر 1 بدنی، نمبر 2 مالی۔ اب حاشیہ پڑھیں، انسان کے ذمہ 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے 2 شعبے ہیں، نمبر 1 اعتقاد، نمبر 2 عمل۔ عمل کے پھر 2 ہیں، بدنی، مالی، سب کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیں، فرمایا جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ کی، یہ ہے امر، صورت تو خبر کی ہے لیکن معنی امر والا۔
نہ عبادت کرنا تم مگر اللہ کی. وبالوالدین احسانا حقوق العباد احسنوا بالوالدین احسانا احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مسکینوں یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا عبارت تھی قولوا للناس قولا حسنا عبارت تھی قولوا للناس قولا حسنا کہو تم لوگوں کے لیے بات اچھی خوش خلقی والی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ آ گیا منا اعتقاد یہ آ گیا اعمال کا ذکر اور قائم کرو نماز یہ ہو گئی بدنی عبادت. وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دو تم زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہو گئی. اخلاق جو زکوٰۃ دے گا وہ بخیل نہیں ہوگا جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہوگا بد اخلاق. ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت تھوڑوں نے تم میں سے. وانتم موردون اور ہو ہی تم منہ موڑنے والے. سبحان اللہ. مولانا یہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل سامنے جملہ لکھیں عالم ارواح والا میثاق مراد نہیں عالم ارواح والا میثاق مراد نہیں بلکہ یہ وعدہ تورات میں لیا گیا تھا. بس اور جملہ قولوا للناس حسنا یہ یتیم جو ہے نا یتیم اور مسکین چونکہ یتیم ہوتا ہی ہوئی ہے جو نابالغ ہو تو چونکہ یہ کم سن ہوتا ہے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے اس کو مقدم کیا ورنہ مستحق دونوں ہیں مسکین بھی مستحق ہے یتیم بھی مستحق ہے. کوئی پوچھے یتیم کو کیوں مقدم کیا وہ چھوٹا ہوتا ہے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا مسکین تو بالغ بھی ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات قولوا للناس حسنا اچھی بات کہو سامنے لکھیں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی سے کام لو. ورنہ میں نے زکوٰۃ پر ایک لفظ بولا ہے اخلاق اس لیے اخلاق کا لفظ بولا ہے جو اللہ کے راہ میں دیتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا وہ خوش اخلاق ہوتا ہے اور جو بخیل ہو وہ بد اخلاق ہوتا ہے. سبحان اللہ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم پھر منہ موڑ لیا تم نے مگر بہت تھوڑے تم میں سے وانتم مورزون اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. تمہاری عادت ہے اعراض کی آبا و اجداد کی طرح تمہاری عادت ہے منہ موڑنے کی. اب میں حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں اللہ توفیق دے تو بیان کرنا. یہ پہلی دفعہ لکھوا رہا ہوں بالوالدین احسانہ پر. لکھیں جی نمبر 1 والدین سے کیوں احسان کرنا ہے. نمبر 1 والدین اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہے. والدین اولاد کے وجود کا ظاہری سبب ہے. نمبر 2 بغیر عوض کی خدمت کرتے ہیں. نمبر 3 تربیت سے کسی وقت اکتاتے نہیں. نمبر 4 اولاد کی ترقی پر خوش اور اس ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں. نمبر 5 اولاد کے عروج پر حسد نہیں کرتے. پانچ وجوہات آپ کو لکھوا دی ہیں. والدین سے احسان کیوں کرنا ہے؟ اولاد کے وجود کا ظاہری سبب والدین ہے. والدین نہ ہوتے اولاد کیسے دنیا میں آتی؟ نمبر 2 بغیر عوض کی خدمت کرتے ہیں. بچہ ہے چھوٹا ہے بچی ہے چھوٹی ہے خدمت کر رہے ہیں کوئی معاوضے کی طلب تو نہیں ہوتی کوئی تنخواہ تو نہیں لیتے اولاد سے. نمبر 3 تربیت سے کسی وقت نہیں اکتاتے ہیں. تو بوڑھے والد نے کہا بیٹا وہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے کبا پھر تھوڑی
تھوڑی دیر بعد بیٹا وہ کیا بیٹھا ہے؟ کوا. تھوڑی دیر باپ نے کہا بیٹا وہ دیوار پر کوا. پھر باپ نے تھوڑی دیر بیٹا ہو گیا پاگل ہو گئے ہو 3 دفعہ تو کہا ہے کہاں بیٹھا ہے؟ کہا نہیں ہے کوا. باپ کیا اندر سے کاغذ لے آیا یہ دیکھو کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے نا تم نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے. میں نے 100 دفعہ بتایا تھا کوا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. 100 دفعہ میں نے 2-3 دفعہ پوچھا اکتا گئے ہو. لیکن والدین نہیں اکتاتے. جملہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ آگے چلے. اولاد کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو دوسرے کی ترقی پر خوش ہو الا ماشاءاللہ اور خواہش کرے ترقی کی. نا ہر کوئی حسد کرتا ہے والدین نہیں کرتے. وہ تو خواہش مند ہوتے ہیں ہماری اولاد ترقی کرے اور اولاد کو عروج ملے. والدین حسد نہیں کرتے. ہر کوئی حسد کرے گا والدین نہیں کریں گے. خوش ہوں گے میری اولاد کو عروج مل رہا ہے. نہیں سمجھ آئے 5 جملے آپ کو. ہاں وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تتمہ میثاق کے مذکور. تتمہ میثاق کے مذکور. اب قبیلوں کے نام لکھ لیں جی. بنو قریظہ جمع اوس. نمبر 2 بنو نذیر جمع خزرج. اب یہ 2 نام آپ نے لکھ لیا. میری طرف دیکھے میں بیان شروع کر دیتا ہوں آپ نہ دیکھیں آپ کی مرضی. تو انصار کے 2 قبیلے تھے. ایک قبیلہ اوس تھا اور دوسرا قبیلہ خزرج تھا. جو بنو قریظہ تھے یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ یہ حلیف بنے ہوئے تھے اوس کے. اور بنو نذیر جو تھے یہ حلیف بنے ہوئے تھے خزرج قبیلے کے. اوس اور خزرج کی آپس میں دشمنی تھی. ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے. جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو مجبوراً بنو قریظہ اور بنو نذیر کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑتا. تو جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی لڑائی میں حصہ لینا پڑتا. اللہ نے ان سے 3 وعدے تورات میں لیے تھے. ایک اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا. میری طرف دیکھیں مولانا ایک دوسرے 3 باتیں آ رہی ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. نمبر 2 ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نہ نکالنا. نمبر 3 اگر تمہارا کوئی قیدی ہو نا کسی دشمن کے پاس اس کو فدیہ دے کر چھڑا لینا. اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کے ساتھ مل کر آپس میں لڑتے. اب وہ لڑ رہے قبیلے یہ ان کی طرف سے آ گئے. ان کی تو لڑائی مجبوراً کرنی پڑتی. ساتھی جو تھے حلیف بنے ہوئے تھے. اب کچھ بندے بنو قریظہ کے مارے جاتے کچھ بنو نذیر کے مارے. اوس خزرج کے تو مارے جاتے ان کے بھی مارے جاتے. اب بنو قریظہ نے بنو نذیر کے بندے پکڑ لیے جنگ میں. بنو نذیر نے ان کے پکڑ لیے. جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دوسرے طرف پیغام بھیجتے تھے بھائی بنو نذیر تم نے ہمارا بندہ پکڑا ہوا ہے. جی ہاں یہ ₹1,00,000 لو بندہ چھوڑ دو. وہ کہتے تھے تم نے ہمارے 5 بندے پکڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ ₹50,000 لو. میں مثال دے رہا ہوں بندے چھوڑ دو. تو کہتے تھے ہاں ہم تورات پر عمل کر رہے ہیں. جی اللہ نے فرمایا تھا کوئی قیدی ہو تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا. لاکھ لعنت شرم نہیں آتی تمہیں. ہاں تورات پر عمل کر رہے ہو. پھٹے منہ پانا تورات پر عمل کر رہے ہیں. لاکھ لعنت تمہارے دے. اللہ نے تو 3 باتیں فرمائی تھیں. قتل نہ کرنا وہ بھی کرتے تھے. نہیں سمجھ آئی. اور ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکال. اس نے ان کے علاقے پر قبضہ کر کالونی پر نکلتے ہو کہ نہیں جب وہ نکالا ان کو قبضہ کر لیا. بنو نذیر کا داؤ لگا تو انہوں نے بنو قریظہ کی کالونیوں پر قبضہ کر لیا. نکلو یہاں سے سب کو چھین لیا. اور قیدیوں ان کی فدیہ دے کر چھوڑا. فرمایا ہم تورات پر بڑا عمل کر رہے. بے ایمان قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو نکالتے ہو اور صرف ایک چھوٹی سی دم پکڑی ہوئی ہے. دم او پوچھ دم پکڑی چھوٹی سی چیز پکڑی ہو ایک جز باقی 2 احکام گئے. یہ دیکھو بے ایمانیاں.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے، کیا وعدہ؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ بہانا تم خون اپنے. یہ بھی لا تسفکون نہیں کے معنی میں ہے خبر نہیں کے معنی میں. نہ بہانا تم، نمبر ایک بات، تین باتیں آئیں گی. نہ بہانا تم اپنے خون، اپنا خون تو کوئی نہیں بہاتا، نیچے لکھے اپنے بھائیوں کا. جلدی کریں، اپنے مراد بھائی ہے، اشارہ ہے وحدت اور اتصال دینی کی طرف. تمہارا اور ان کا دین ایک ہے. ولا تخرجون، نمبر دو بات، دو تو لکھیں، نہ نکالنا تم. لا تخرجون معنی نہیں والا کر رہا ہوں خبر، لیکن معنی نہیں والا. اور نہ نکالنا تم اپنے دینی بھائیوں کو من دیا، اپنے آپ کو نہ نکالنا، یعنی اپنے دینی بھائیوں کو نہ نکالنا، ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے نہ نکالنا. ثم اقررتم، ثم تاکہ بے ذکری کے لیے پھر یہ بھی سن لو، تم نے اقرار کیا تھا وانتم تشہدون، اور حالے کہ تم شہادت دینے والے ہو، گواہی دینے والے ہو، واقعی ہم نے اقرار کیا تھا. ثم انتم، عہد شکنی کا بیان، پھر تم ہی ہو نا، تقتلون انفسکم، قتل کرتے تم اپنے دینی بھائیوں کو، قتل کرتے. وتخرجون، نمبر دو حکم شکنی، اور تم نکالتے ہو ایک جماعت کو اپنے میں سے، ان کے گھروں سے نکال رہے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ ہے شکنی کی کیفیت آ گئی. امداد کرتے ہو تم علیہم، ان کے خلاف، امداد کرتے ہو تم ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، سات گناہ کے اور زیادتی کے. اسم، اس کے نیچے لفظ بوجہ حقوق اللہ. یہی لاؤنا بھول گیا، لالا تے یاد ہی نہیں کیتا. یہ حال ہے تیرا. ہائے ہائے کیا کریں اب جی. اور عدوان پر لکھیں بوجہ حقوق العباد، اللہ کا حق ضائع کیا، یہ ہو گیا گناہ. زیادتی کی، یہ ہو گئے حقوق العباد کو چھوڑنا. وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تو فَأْتُوهُمْ، فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو ان کو. میں نے بات سمجھا دی ہے مولانا، بات سمجھا دی ہے. اگر آئے وہ تمہارے پاس قیدی بن کر اسارا، تو فاتو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ان کو. وہ ہوا، حالانکہ شان یہ ہے، ہوا ضمیر شان ہے، حالانکہ شان یہ ہے، محرم علیکم اخراجہم، حرام کیا ہوا تھا تم پر ان کا نکالنا. نکالنا، اللہ باتیں تو دو تھیں، قتل اور نکالنے والی. غور تو کریں، سستی تو بھگائیں. باتیں دو تھی، قتل والی، نکالنے والی. اللہ نے نکالنے والی باقی ہے دھمکی دینے کے لیے سوالیہ انداز. شرم نہیں آتی؟ کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے کے ساتھ؟ کچھ حصہ اس پر لکھے فدیہ، فدیہ دے کر چھڑا لینا قیدی کو. کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کر رہے ہو کچھ حصے کا. انکار کے نیچے قتل و اخراج، قتل کرنا یہ بھی کتاب کا انکار، ان بھائیوں دیوں کو نکالنا گھروں سے یہ بھی انکار. فدیے والے پر عمل، باقی کا انکار. فما جزاء من یفعل، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو کرے گا یہ کام منکم تم میں سے، الا بمانا غیر، الا بمانا غیر، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں. اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی ہونی چاہیے، اور کیا سزا ہونی چاہیے. اور قیامت کے دن یردون، لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. سخت عذاب کے نیچے لکھیں خلود، ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اور نہیں اللہ کریم قطن غافل اما تعملون، کاموں سے جو تم کر رہے ہو. انہاں اشد العذاب کیوں فرمایا؟ سامنے دو لفظ لکھیں، وہ عذاب دائمی ہوگا، اس لیے اشد فرمایا. وہ عذاب دائمی ہوگا اس لیے اشد فرمایا. ہاں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اس پر لکھے تتمہ نوع ثالث. یہ تیسری رو کو پورا کرنے لگے ہیں.
اولئک الذی علت ثمرات، یہ تین جو نتیجے جو تھے ان کی علت بیان کی. اولئک الذین، انہی صفات والے لوگ وہ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے. اشتراؤ کا کیا معنی کیا؟ پسند کر لیا. مولانا میں نے آپ کو بتایا تھا کل، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ پر پسند کر لیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے. فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اولئک، یہ چوری والے مجنوں ہیں. ہاں سامنے لکھو مولانا، یہ چوری والے مجنوں ہیں. مفت کی جنت اپنے نام چڑھا چکے ہیں، لہذا تمہارے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 9 نمبر 4. لکھیں جی، یہود کے آبا کی کجروی کی دو مثالیں. ایک تکذیب رسول، نمبر 2 قتل رسول. اس نو کے اندر یہود کے آباء و اجداد کی کجروی بیان کی گئی ہے، رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کی تکذیب کی. آکام ماننا تو بجائے خود تم نے انبیاء کرام کے ساتھ مقابلے کیے، و ظالموں، بعض کو قتل کیا، بعض کی تکذیب کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل، کئی رسول. اب آپ بتا سکتے ہیں من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بعدیت کون سی ہے؟ جی ہاں یہ بعیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی پیغمبر لگاتار بھیجے. وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح دلائل ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے. مردوں کا زندہ کرنا، برس کی بیماری والے کا ٹھیک کرنا، مادر ساتھ اندھے کو ٹھیک کرنا، واضح دلائل دیے. عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا تھا، الہ نہیں تھا. یہودیوں کی تردید ہو گئی، وہ کہتے تھے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب مشکوک ہے. فرمایا جو پیغمبر ہو اس کا نسب کیسے مشکوک ہو سکتا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تقویت دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، ساتھ پاک روح کے. ہونا سامنے لکھیں قدس بمانا مقدس، جلدی کریں جلدی. قدس بمانا مقدس، ظاہراً و باطناً پاک، ظاہراً و باطناً پاک. اب آیت کے اوپر لکھیں نحوی علماء، روح پر لکھیں موصوف، القدس صفت. آپ کہیں گے یہ کیسے موصوف صفت ہے؟ القدس تو معرفہ ہے. سوال ہی نہیں سمجھا نابیوں نے. القدس تو معرفہ ہے مولانا. بے روح جو تھا اصل میں تھا الروح، اضافت کی وجہ سے الف لام نہیں ڈالا گیا اس پر، ورنہ یہ موصوف ہے. سبحان اللہ. اب کیسے تائید کی؟ میں سورت آل عمران میں نہیں لکھوا سکوں گا. اب لکھے ایدناہ بروح القدس. نمبر 1 بوقت ولادت، بوقت ولادت میاں صاحب رکا پوچھاؤ. بوقت ولادت مس شیطان سے حفاظت. نمبر 2
جبرائیل کے دم سے حمل عیسوی قرار پایا. نمبر 3 ساری عمر یہود کے حملوں سے بچائے رکھا. نمبر 4 شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو بحکم الہی آسمان پر اٹھا لیا گیا. بس یہ 4 مطلب عرض کر دیے. ایدنا بروح القدس. افکلما جاکم رسول، اس کے نیچے لکھے مد مدید. مدید کہتے ہیں لمبے کو. افکلما جاکم رسول، کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول بما لا تہوا، وہ چیز لے کر جو نہیں پسند کرتے تھے تمہارے دل، جو تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے. کوئی بھی رسول آیا جب کبھی، استکبرتم، تم نے آکڑ کی. نیچے لکھے عن اتباعہ، عن اتباعہ، تم نے آکڑ کی عن اتباعی، پیغمبر کی اتباع کرنے سے. ففریقا کذبتم، اس کے نیچے لکھے مرض شدید، مرد لمبا بھی اور سخت بھی. ففریقا کذبتم، نتیجہ استکبار، آکڑ کا نتیجہ یہ نکلا بس ایک جماعت کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقا تقتلون، نیچے لکھے تقتلون کے بمعنی قتلتم، بمعنی قتلتم، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا. ایک جماعت کو تم نے قتل کیا، ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی. یہ آباء و اجداد کی 2 خباستیں بیان کر رہی تھیں. یہودیوں، تمہارے باپ دادا نے انبیاء کو قتل کیا، تکذیب کی. مولانا میں چھوٹا سا اشکال عرض کرتا ہوں. فریقاً تقتلون، تقتلون تو مضارع ہے کہ تم ایک جماعت کو قتل کر رہے ہو. اب تو قتل نہیں کر رہے تھے، قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا. میں نے اس لیے مانا قتل تم کا تو کرایا ہے، لیکن جملہ سامنے لکھیں. یہ حکایت الحال الماضیہ ہے، حکایت الحال الماضیہ. اب یہ بات آپ کو لکھوانی پڑ گئی، اب کیا کروں، ورنہ تو کافی تھا یہ لفظ لکھوا دینا. لکھیں یعنی ماضی والا کام یوں فرض کرو کہ اب ہوا ہے. یہ اس کام کی عظمت و بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. نمبر 2 اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تتمہ نوع رابع، اس چوتھی نو کو مکمل کر رہے ہیں. تتمہ نوع رابع، تتمہ نوع رابع. وَقَالُوا، انہوں نے کہا، اس پر لکھے بطور فخر، قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، تیری بات ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی.
قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہے، بل لعنہم اللہ، پردوں میں نہیں ہے بے ایمانو، بلکہ لعنت کی ان پر اللہ کریم نے بے کفرہم بسبب یا ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم میں جو ایمان لا رہے ہیں، بہت کم میں جو ایمان لا رہے ہیں، واہ بھائی واہ، فقلیلا ما یؤمنون، نیچے لکھے مولانا ایمانا قلیلا، جلدی کرے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، ایمانا قلیلا، سامنے حاشیے پر آ جائیں، ایمان سے مراد اصطلاحی نہیں، ورنہ وہ آپ کی نبوت کے منکر تھے، ایمان سے مراد اصطلاحی نہیں، مراد یقین، یعنی اللہ کو اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننا، بس یہ مراد ہے۔ اللہ کو تو مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہو، لیکن جو اصطلاحی ایمان ہے وہ تم میں نہیں ہے، نبی پاک کی نبوت پر ایمان لے آنا وہ نہیں ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، نوع خامس لکھیں جی، یہ 5ویں نو آ گئی، نوع خامس، آگے جملہ پورا کریں، آباء و اجداد کو چھوڑو، تم نے خود خاتم الانبیاء کی تکذیب کی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کہ آگے ان کے پاس عظمت والی کتاب، تنوین برائے تعظیم اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، یہ دلیل صداقت نمبر 1 ہے، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، دوسری دلیل صداقت کی، اور تھے وہ یہودی سے پہلے، یستفتحون، بعثت سے پہلے، نبی پاک کے آنے سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، بیان کیا کرتے تھے کافروں پر، ظاہر کیا کرتے تھے کافروں پر، یستفتحون کے نیچے معنی لکھیں، بتایا کرتے تھے، ظاہر کیا کرتے تھے کافروں پر۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب کہ آ گئی ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا به، انکار کیا انہوں نے اس کا، نیچے لکھے بوجہ ضد، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر، بئس ما اشتروا به، تتمہ نوع خامس لکھیں، تتمہ نوع خامس، بری ہے وہ حالت، اشتروا به انفسهم، کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، وہ حالت کیا ہے، ان یکفروا ما قبل سے بیان، ان یکفروا، کہ انکار کیا انہوں نے بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے، کیوں انکار کیا، بغیاً مفعول لہو، واسطے ضد کے، کیوں انکار کیا، بغیاً ان یکفروا کا مفعول لہو، ضد کی وجہ سے انکار کیا ما انزل اللہ کا، ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء، سبب کیوں انکار کیا، ضد کی وجہ سے، اور ضد کیوں تھی کہ اتار رہا ہے اللہ کریم اپنے فضل میں سے جس پر چاہ رہا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ نے آمنہ کے لال پر وہی کیوں نازل کر دی ہے، یہ ان کو ضد تھی، فباؤ بغضب علی غضب، پس لوٹے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، غضب در غضب، بے غضب، پہلے کے نیچے لکھے کفر، دوسرے غضب کے نیچے لکھے حسد، چونکہ کفر تھا اللہ کا غضب، آمنہ کے لال سے حسد سا، قرآن سے حسد تھا تو دوسرا غضب، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا، مولانا عذاب مہین، کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ سامنے جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، ذلیل کرنے والا تو حقیقتاً اللہ ہے، یہ نسبت ہے سبب کی طرف، عذاب ذلیل کرنے والا، ذلیل کرنا تو اللہ ہے، یہ نسبت ہے سبب کی طرف۔ حاشیہ لکھیں آخری، میں بھی تھک گیا ہوں، ذرا آیت کو پھر دیکھ لیں، کہتے ہیں جی
کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہودی نبی پاک کا وسیلہ دیا کرتے تھے، ہم بھی وسیلہ دیتے ہیں، وسیلہ دیتے تھے، جی ہاں، اللہ تجھے نبی پاک کا واسطہ، اللہ تجھے نبی پاک کا وسیلہ، نبی پاک کے واسطے سے میری دعا قبول کر، نبی کا واسطہ ہے میری وہ کدھر سے بھائی؟ قرآن میں ہے کہ قرآن میں، ہاں، کانوا من قبل یستفتحون، وہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر نبی پاک کے وسیلے سے۔ یہودیوں کو مار پڑتی نا تو اللہ تجھے آخری پیغمبر کا واسطہ ہمیں فتح دے، آخری نبی کا وسیلہ ہمیں شکست سے بچا۔ واہ بھائی واہ، لکھو جملہ جی، یستفتحون کا حاشیہ لکھے نمبر 1، یظہرون، اظہر یظہر اظہارن، جلدی کریں، یظہرون ظاہر کرتے تھے کہ ایک رسول اور ایک کتاب آنے والی ہے، ہماری کتب میں لکھا ہے۔ نمبر 2، یطلبون الفتح، طلب یطلب، یطلبون الفتح، یہود کو شکست ہوتی تو دعا کرتے، اے اللہ اپنا آخری نبی بھیج، جلدی ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا معنی لکھیں، یستخبرون، استخبر یستخبرو، یستخبرون، مشرکین سے خبریں پوچھا کرتے تھے کہ فلاں علامات والا بچہ تم میں پیدا تو نہیں ہوا؟ اس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نوٹ، یہ تینوں مطلب درست ہیں۔ نمبر 2 قول، مراد قرآن ہے۔ دلائل، لما جاؤم کتاب 1۔ نمبر 2، ماں بعد بھی کتاب کا ذکر ہے۔ نمبر 3، مراد نبی ہوتے تو ما عرفو کے بجائے من عرفو ہوتا۔ نمبر 4، قرآن میں توسل بالذات کا ذکر نہیں۔ نمبر 5، یستفتحون میں کئی احتمالات ہیں۔ تو توسل بالذات مراد لینا صحیح نہیں۔ اذا جاء الاحتمال لکھ لیں، اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، بہت سارے احتمال آ جائیں تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جاتی۔ اب مولانا کیا معنی کیا؟ آخری جملہ،
وہ اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کیا کرتے تھے کافر، اللہ نبی کا واسطہ ہمیں فتح دے، یہ معنی ہے نا۔ ایک معنی کیا لکھوایا، یظہرون، ظاہر کرتے تھے مشرکو او جنگ کرنے والوں، ایک رسول اور کتاب آنے والی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے تمہارا۔ نمبر 2 یطلبون الفتح، فتح طلب کرتے تھے، اللہ آخری پیغمبر بھیج، اللہ آخری کتاب بھیج، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ ابن عباس نے معنی کیا۔ تیسرا معنی یستخبرون، یستفتحون، خبریں پوچھا کرتے تھے، ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس نشانی والا بچہ تم میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور یہ تینوں مطلب درست ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ظاہر کرتے تھے کافروں پر ایک کتاب آنے والی ہے، کیا آنے والی ہے؟ کتاب آنے والی ہے، کافروں مشرکوں کو کہتے تھے۔ اب اس کا قرینہ پہلے بھی کتاب کا ذکر ہے، بعد میں بھی کتاب کا ذکر ہے، ما عرفو ہے نا، ما عرفو، جب وہ آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، من عرفو نہیں ہے، مولانا حاشیہ آپ کو لکھوایا من عرفو نہیں ہے۔ پھر قرآن میں توسل بذات کا ذکر نہیں ہے، اللہ تجھے فلاں کا واسطہ، فلاں کا وسیلہ، قرآن میں نہیں ہے۔ جب یستفتحون میں کئی احتمالات ہیں، تو قانون آپ نے پڑھا نہیں سا، جال احتمال باطل الاستدلال، خلاصہ کیا نکلا؟ اور یہ جو روایت آئی ہے وہ چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، مستدرک حاکم کی روایت، یہ بھی لکھ لیں، اللہم انا نسألک بحق نبیک، اللہم انا نسألک بحق نبیک، یہ موضوع ہے، ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ موضوع ہے۔ حوالہ لکھ لیں، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 154۔ بس چلو جی، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صبر وہ رکا آیا تھا۔